السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، مجھے جو روزانہ کالیں آتی ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو مجھے پہلی مرتبہ جب کال کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ سے حساب کروانا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا حساب کروانا ہے، تو پھر اپنا تھوڑا سا مسئلہ بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے ہم نے حساب کروانا ہے کہ آپ حساب کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ بات یوں ہے یا کیا ہوگا یا کیسے ہوا یا کس نے کیا، تو حساب کر کے آپ ہمیں بتائیں۔ اب یہ جو تصور ہے حساب کرنے کا، یہ اصل میں جیلی عاملوں اور جیلی پیروں نے اپنے کمائی کا ایک دھندا بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو اس غلط راستے پر چلا دیا ہے۔ حالانکہ غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آئندہ کیا ہوگا، اگلے لمحے کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کے سامنے گزارشات پیش کر دوں اور آپ کو تھوڑی سی رہنمائی دے دوں کہ اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں، یعنی اس پوری کائنات میں جو غیب ہے اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات، یہ عقیدہ، یہ تصور ہمیں قرآن پاک نے دے دیا۔ ناظرین، یہاں پر سمجھنے کی ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نقش، ذائچے، حساب کتاب اور آج کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا، پھر ستاروں کی تاثیر کا انسانی زندگی پر اثر انداز ہونا، تقدیر پر اثر انداز ہونا، ستاروں کی چالیں، یہ وہ، یعنی ایک دھندا بنا رکھا ہے نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں نے۔ اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے صرف دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی ان کا فتاویٰ موجود ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تدبیر عالم سے کواکب کے لیے کچھ نہیں کہا گیا اور نہ ان کے لیے کچھ تاثیر ہے، یعنی یہ جو ستارے ہیں ان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ 699، رضا فاؤنڈیشن لاہور، ٹھیک ہے جی۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے اندر، ان کی چالوں کے اندر یہ جو سسٹم بنا رکھا ہے، لوگوں کے اندر جو ایک غلط تصور پھیلا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ذائچے نکلوانا یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔ ذائچے کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کال کرتے ہیں کسی عامل کو، نجومی کو، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں ہم نے حساب لگوانا ہے، وہ کہتا ہے اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، فلاں کا نام بتاؤ، یہ وہ، تو ان کے وہ حروف تہجی جو ہوتے ہیں ان کا ابجد جو ہے وہ نکالتا ہے اور اس سے ان نمبروں کو ملا بلو کے خاص طریقہ کار ہوتا ہے نجومیوں کا، اس طریقے سے وہ ذائچے بناتے ہیں، ذائچے نکالتے ہیں۔ تو شریعت میں یہ ذائچے نکلوانا یہ بالکل حرام ہے۔ تو یہ ذائچے نکلوانا حرام ہے اور ان کے سچ ہونے پر یقین کرنا یہ کفر ہے، یعنی ایسا عقیدہ رکھنا کہ آدمی ان کو بالکل سچ مانے، یہ کفر ہے۔ چنانچہ احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ امور غیب پر احکام لگانا، صاد و نحس کے خرچے اٹھانا، یعنی صاد و نحس کا مطلب یہ ہے کہ منحوس سمجھنا، کسی ستارے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا، ہاں جی، تو یہ نحوست کو کسی چیز کے اندر سمجھنا، ٹھیک ہے، یا یہ سمجھنا، اور اس طرح ذائچے کی راہ چلنا، یہ ذائچے کے جو طریقہ کار ہے اس پر چلنا، اوتاد اربع، تالے اربع، رابع، عاشر، سابع پر نظر رکھنا، یعنی ستاروں کی جو چالیں ہوتی ہیں ان پر نظر رکھنا، زائلہ مائلہ کو جانچنا پرکھنا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، اور اعتقاد کے ساتھ ہو تو قطعاً کفر ہے، یعنی اس اعتقاد کے ساتھ اگر ان چیزوں کے پیچھے آپ پڑھیں کہ یہ بالکل درست ہیں، سچ ہیں، حق ہیں، تو پھر یہ کفر ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد 1 صفحہ 463، رضا فاؤنڈیشن لاہور، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کی ایک مشہور شخصیت ہیں، بہت بڑے جید عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کا
سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ستارے کی کوئی اصل نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ نجومیوں کے یہ نظریات کہ ستاروں کی چالیں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ سب باتیں شریعت کی نظر میں باطل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ستارہ تیری تقدیر کی کیا خبر دے گا، ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاق میں ہے خوار و زبوں۔ ستارہ تیری تقدیر کیا بتائے گا، وہ خود اس کائنات کی وسعتوں میں، آسمان کی وسعتوں میں خود خوار و زبوں ہے، وہ محتاج ہے اللہ کے حکم کا۔ اللہ کا جیسے حکم ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، جب حکم ہوتا ہے، وہ اس کا محتاج ہے، تو وہ تیری تقدیر پر کیا اثر انداز ہوگا اور کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، عراف کہتے ہیں، عراف کا مطلب ویسے ہوتا ہے مطلب پہچاننے والا، یا کہتے ہیں نا نجومی کاہن وغیرہ، جو مطلب چہرہ شناس جسے ہم کہتے ہیں، یا ہاتھ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ان کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس، کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس، کسی کے پاس، اور اس سے جا کر اس نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، میری قسمت کا حال بتاؤ، میرا فلاں مسئلہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ، یعنی غیب کی چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی 40 رات کی نمازیں جو ہے، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، ترمذی، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نجومی اور کاہن نے کوئی بات کہی، کوئی بھی اس نے پیشن گوئی کی، کوئی بات کہی، فقد کفر، اچھا وہ اس نے ایک بات کہی اور اس آدمی نے اس کی تصدیق، اس نے کہا ہاں سچ کہتا ہے، یعنی اس پر یقین کر لیا، اس پر ایمان لے آیا کہ یہ بات سچی ہے، تو فقد کفر، تو اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ اس نے کفر کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں نہ، ہم یہ کسی سے سوال ہی نہ کریں کہ تم حساب کر کے مجھے بتاؤ کہ میرا حال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو سوال کرے گا، پھر سوال کے جواب میں وہ جواب دینے والا جواب دے گا، اور سوال کرنے والے نے اس کی بات کو تصدیق کر لی، اس کی بات پر یقین کر لیا، تو فرمایا یہ کفر ہے۔ لہٰذا نادانی میں اور غلطی کوتاہی میں جس سے یہ کام ہوا ہے، وہ اس پر استغفار کریں، توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے یاد کریں کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گے، اور نہ ہی کوئی جانتا ہے۔ یہ سب دھوکہ بازی، ڈرامے ہیں، آپ سے پیسے بٹورنے کا دھندے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کائنات میں کہ غیب کو کوئی بھی سوائے اللہ کے نہیں جانتا، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے کہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا مستقبل، آپ کا ماضی، آپ کا حال ہم آپ کو بتائیں گے بن دیکھے۔ یہ سب دھوکہ اور ڈرامہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔